باب الثرید. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبہ عن عمرو بن مرۃ الجمالی عن مرۃ الحمدانی عن ابی موسیٰ الاشعری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمل من الرجال کثیر، کامل ہوئے مردوں میں سے بہت سے، جیسے انبیاء وغیرہ آئے. ولم یکمل من النساء الا مریم بنت عمران وآسیۃ امرأۃ فرعون، اور نہیں کامل ہوئی عورتوں میں سے سوائے مریم بنت عمران کے اور آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی. وفضل عائشۃ علی النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام، اور عائشہ کی فضیلت تو تمام عورتوں پر ایسے ہی ہے جیسے سارے کھانوں پر سرید کی فضیلت ہے، کہ جتنا سرید مفید ہے اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی لوگوں کے لیے بہت فائدے کی ہیں. سرید جو ہے ایک بابرکت کھانا بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں برکت ہے، جماعتوں میں یعنی اکٹھے کام کرنے میں، ٹیمز میں، سرید میں اور سحری کے کھانے میں. دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے نا سحری کے کھانے کے بارے میں کہ وہ بابرکت ہے. واصلہ بن اسقع لیثی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرید کی چوٹی پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، جیسے پلیٹ میں ڈلا ہوا ہوتا ہے تو اوپر ہاتھ رکھ کے فرمایا اللہ کا نام لے کر اس کے کناروں سے کھاؤ، سائڈ سے، بیچ میں سے نہیں اٹھاؤ، اور اس کا اونچا درمیان والا حصہ رہنے دو، بعد میں کھانا، کیونکہ اس میں برکت اوپر سے آتی ہے. اور ویسے بھی جب کھانا دے رہے ہوں کسی کو تو سائڈ سے کھانا ہمیشہ نکالیں، کیونکہ کھانے کا جو برتن ہے اس کے درمیان برکت اترتی ہے. جیسے چاول کی ٹرے ہے، ڈش ہے، یا اسی طرح سالن ہے، یا کوئی بھی چیز، یا آپ کہیں انوائٹڈ ہیں اور آپ کھانا لینے لگے ہیں تو اپنے سامنے سے کھانا نکالیں، درمیان میں سے کھانا نہ نکالیں، پہلے سائڈ سے لیتے جائیں اور پھر آخر میں جو بچے سینٹر میں برکت اترتی. سرید کو آپ نے بطور مثال بھی بیان کیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے چہروں پر بھوک کے آثار دیکھے اور فرمایا خوش ہو جاؤ، یقیناً تم پر ایک زمانہ آنے والا ہے کہ تم میں سے کسی ایک پر صبح یا شام سرید کے پیالے پیش کیے جائیں گے، یعنی تمہاری تکلیف خوشحالی میں بدل جائے گی، وقت بدل جائے گا. انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس دن بہتر ہوں گے؟ آپ نے فرمایا بلکہ آج تم اس دن سے زیادہ بہتر ہو، یعنی آج تمہیں کھانے کو تو کم مل رہا ہے لیکن تمہارے اخلاق اور ایمان اور کردار جو وہ بہت بڑا ہے، تو پھر کھانے کو تو بہت ملے گا لیکن ویسے ڈکلائن ہو جائے گا. اور یہ حقیقت ہی ہے کہ جتنی جس کے پاس نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں اتنا ہی اس کے اندر بعض اوقات غرور اور تکبر اور حسد اور اس طرح کی خرابیاں زیادہ آ جاتی ہیں، یا دوسروں کو خاطر میں نہ لانا، دوسروں کو ٹانٹ کرنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا. حدیث نمبر 330. حدثنا عمرو بن عون حدثنا خالد بن عبد الله عن ابي طوالة عن انس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کی فضیلت دوسری عورتوں پر اسی طرح ہے جیسے سرید کی دوسرے کھانوں پر. کتاب المناقب میں بھی حدیث گزر چکی ہے. حضرت عائشہ کا مقام اور مرتبہ ہم سب جانتے ہیں، اور اس حدیث سے سرید کی بھی برتری کا پتہ چلتا ہے کہ بہترین کھانا ہے، جلد ہضم ہونے والا لیکن طاقت دینے والا. حدثنا عبداللہ بن منیر سمع ابا حاتم الاشہل بن حاتم حدثنا ابن عون عن ثمامة بن انس عن انس رضی اللہ عنہ قال دخلت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی غلام له خیاط. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غلام کے پاس گیا جو درزی کا کام کرتا تھا. خیاط کہتے ہیں درزی کو، خیط اور مخیط اور مخیط پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. فقدم الیہ قصعة فیہا سرید، تو انہوں نے آپ کے سامنے ایک پیالہ پیش کیا. کس نے پیش کیا؟ درزی نے. فیہا سرید، جس میں سرید تھا. قال، وہ کہتے ہیں وَأَقْبَلَ عَلَىٰ عَمَلِهِ، اور پیش کر کے خود اپنے کام لگ گیا، دوبارہ خود ساتھ نہیں بیٹھا. قال فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم يتتبع الدباء، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کدو ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھانے لگے.
قال فجعلت اتتبعه فادعه بین یدیہ. تو حضرت انس ساتھ تھے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی کدو وہاں سے ڈھونڈ کے آپ کے سامنے رکھنے شروع کر دیے تاکہ آپ کھا سکیں. قال فما زلت بعد احب الدبا. تو کہتے ہیں حضرت انس اس کے بعد سے تو میں ہمیشہ کدو پسند کرنا شروع ہو گیا. اس حدیث میں کئی چیزیں سیکھنے کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی دعوت قبول کر لیتے تھے, حالانکہ آپ کا مقام بہت بڑا تھا. آپ کے مقام کے بارے میں یہ یاد رکھیے کہ اس کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے, کریشن ہے, اس میں سے آپ سب سے افضل ہیں. بنی آدم کو باقی مخلوق پر فضیلت حاصل ہے, اور سارے آدم کی اولاد میں سے پیغمبروں کو باقی اولاد پر فضیلت حاصل ہے. پیغمبروں میں سے جو اولو العزم 5 ہیں ان کو باقی پیغمبروں پر فضیلت حاصل ہے, اور ان اولو العزم میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب پر فضیلت حاصل ہے. ٹھیک ہے, اتنا بڑا مقام کسی اور کا ہے ہی نہیں, انسانوں میں سے کسی کا بھی نہیں ہے اور نہ ہوگا. فرشتوں سے تو پہلے ہی افضل ہے مقام, فرشتوں سے سجدہ کرایا گیا آدم علیہ السلام کو, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ آدم علیہ السلام سے بھی بڑا ہے. تو آپ کی عظمت جو ہے وہ اس میں تھی کہ آپ کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی غرور اور تکبر نہیں تھا کہ اللہ نے مجھے اتنا مقام دیا ہے تو میں کچھ تو بن کے دکھاؤں. نہیں, آپ ہر ایک کی دعوت قبول کر لیتے تھے, حتیٰ کہ درزی کی بھی. پھر آپ دیکھیے کہ دوسری یہاں سیکھنے کی بات یہ کہ حضرت انس جو آپ کے خادم تھے وہ بھی آپ کے ساتھ تھے. تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ اور آپ کے خادم تھے, اور وہ درزی جیسے اس طبقے کے لوگوں کے اندر بہت زیادہ مینرز اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی. اس نے اچھا کھانا تو بنایا, لا کے بہترین کھانا آپ کے آگے رکھ دیا, خود اپنی کمائی میں مصروف ہو گیا. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو کوئی ایسا شخص بلا لیتا ہے لیکن اس کو سرو نہیں کرنا آتا, تو وہاں ناک بونا چڑھائیں, وہاں ایک دوسرے سے اشاروں میں آنکھوں میں باتیں نہ کریں, وہاں اس کھانے پہ کوئی کمنٹ نہ کریں, وہاں یا باہر نکل کے. تو وہ درزی نے رکھا, اور سرید تھا, اپنے کام میں لگ گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سرید میں سے کدو نکال کے کھانے لگے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے گوشت اور سبزی کا شوربہ ہے اور اس کے اندر روٹی توڑ کے ڈالی گئی ہے, تو آپ اس میں سے کدو ڈھونڈ کے کھانے لگے. تو حضرت انس کا آپ دیکھیے محبت اور کیئر کہ وہ آپ کے ساتھ تھے, حالانکہ وہ چھوٹے تھے. آپ کی وفات کے وقت ان کی عمر کوئی 20 سال ہوگی. تو آج کل کے ٹین ایجرز کتنی قدر کرتے ہیں بڑوں کی, یا ان کا کتنا خیال رکھتے ہیں. تو جب انہوں نے یہ آبزرو کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدو کھا رہے ہیں, تو انہوں نے بھی کدو نکال کے آپ کے آگے رکھنا شروع کر دیے, اور پھر خود بھی کدو سے محبت ہو گئی ان کو. کدو جو ہے اس کے بہت سے طبی فوائد بھی ہیں, تو ہم اس کی وجہ سے اس کو پسند نہیں کریں گے, بلکہ کس لیے پسند کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ تھا. حضرت یونس علیہ السلام جب چٹیل میدان میں پھینک دیے گئے جبکہ وہ بیمار تھے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر کدو کی بیل کا درخت اگا دیا. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ. ٹھیک, ہم نے اس پر کدو کا بیلدار درخت اگا دیا, من یقطین, تو ایسا درخت جس کا تنا نہ ہو. کدو کی طرف یہاں اشارہ ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنا کی کلی یا ہر خوشبودار کلی بہت پسند تھی. کلی ہوتی ہے نا چھوٹی سی, پھول بننے سے پہلے جو کلی ہوتی ہے, چمپا کی کلیاں یا گلاب کی کلیاں. اور کھانوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ کھانا کدو تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں اضافے کے لیے بھی کدو ڈال لیا کرتے تھے. جب ایک موقع پہ کاٹ رہے تھے تو حکیم بن جابر اپنے والد جابر سے روایت کرتے, تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے پاس گیا تو آپ کدو کاٹ رہے تھے, تو میں نے پوچھا یہ کیا؟ آپ نے فرمایا ہم اس سے اپنے سالن میں اضافہ کریں گے. حضرت انس کو بھی کدو سے بہت محبت ہو گئی. حضرت انس کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو کھانا بھی میرے لیے تیار کیا گیا اور جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے اس میں کدو ضرور شامل کروایا. سلمان تیمی کہتے ہیں جب بھی ہم انس بن مالک کے پاس کدو کے موسم میں آتے تو ان کے کھانے میں کدو ضرور پاتے, یعنی ہر کھانے کے اندر کچھ نہ کچھ ڈال لیتے تھے.
So I was reflecting on how the hadith about talbina also mentions that it was prepared at a time of, death taking place. And this, what is mentioned about this is that it is a way of relieving of some of sadness, bi ba'd al-huzn. So, food, it does make a person happy, but that's not everything that happiness depends upon. Food. And sadness also, it's not all completely related to food. And in our day and age, you see the fitna of intoxicants also, certain substances being legalized. It's a big fitna. And, especially for the youth. And this was something I was so deeply concerned about, thinking of the young people and how it's going to be so easily accessible now. Yes. Within the homes, we need to develop this culture of simplicity, also welcoming, healthy discussion, healthy food. And, Anas radiallahu anhu, in this hadith we learn that he had this close relationship with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam from a young age, and so he's observing so closely, and then it becomes part of his life for the rest of his life. Yes. So we need to develop that relationship with very important point. जब बच्चों को माँ बाप से मोहब्बत होती है ना, तो फिर उनको उनकी हर चीज से मोहब्बत होने लगती है. किसी से भी जब आपको मोहब्बत होती है तो उसकी बाकी चीजें भी अच्छी लगने लगती हैं. तो यहाँ बहुत अहम पॉइंट है कि हजरत अनस को चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत थी और वो उनके करीब भी बहुत थे, तो انہیں ان چیزوں سے بھی محبت ہوگی کہ جن سے آپ محبت کرتے تھے. Ustad, I was noticing that there is no takalluf and banawat at the table, this sort of simplicity that yes. The Prophet is sitting there and I shouldn't be taking from the dish. Yes. So how nicely he's just very simply. Ustaz, I was reflecting upon what you just said as well about how Anas radiallahu anhu was close to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and from this hadith pretty much what we see is that even when he was running errands, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam would take Anas with him, and that would still kind of be considered quality time. I read a book a little while back about how children receive love, and one of the most important things that wasn't just for children but everyone was spending quality time. And it doesn't have to be that you sit there and you talk and look each other in the eyes or anything like that, but incorporating them in the things that you have to do in your chores, in your errands, even that is quality time and builds that relationship. یعنی بعض اوقات گھر میں اگر ٹائم نہیں بھی ملتا تو آپ گروسری پہ ہی جا رہے ہیں, بچوں کو ساتھ لے کے جائیں. جب میرے بچے چھوٹے تھے تو میں یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی, تو شام کو ہی گروسریز وغیرہ کرنی ہوتی تھی, تو میں میک شور کرتی تھی کہ بچے ساتھ ہوں, اور پھر ان کو پتا ہوتا تھا کہ کہاں سے کیا اٹھانا ہے, کہاں سے رائس اٹھانے ہیں, کہاں سے کیا چیز لینی, کہاں سے, ان کے لیے ایک فن ہو جاتا تھا. اور میرا مقصد بیک آف مائنڈ کیا ہوتا تھا کہ ان کو ٹی وی کے آگے سے ہٹانا ہے. شکر ہے اس وقت اور فتنے نہیں تھے, تو اب ہم کیا کرتے ہیں, اپنی جان چھڑانے کے لیے بچے ساتھ ہوں گے تو یہ تنگ کریں گے اور یہ گاڑی میں بھی شور مچائیں گے اور یہ کچھ سوچنے سمجھنے نہیں دیں گے, تو ان کو بٹھاؤ ٹی وی کے آگے اور خود جا کے اپنی پسند کی چیزیں خریدو. تو جیسے انہوں نے بھی کہا نا کہ ہر وقت ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا, لیکن تھوڑے تھوڑے ٹائم کے جو وقفے ہیں ان کو بہترین طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے مختلف چیزیں سکھانے کے لیے. یعنی اسی میں سے ٹائم نکالنا پڑے گا. آپ بہت سا ٹائم کہیں سے لا نہیں سکتے کیونکہ زندگی میں ہر شخص مصروف ہے, لیکن چھوٹے چھوٹے وقفوں کے اندر سے وقت نکال کے, مثلاً اگر بچے بہت چھوٹے ہیں ان کو ریڈنگ سکھا رہے ہیں آپ, تو ریڈنگ کے بغیر آ نہیں سکتی. اب گھر میں آپ کو تو ٹائم ہی نہیں ملتا, لیکن اگر آپ جیسے ٹریول کر رہے ہیں یا کچھ, یا کہیں کام پہ جا رہے ہیں, یا بعض لوگوں کا کام ہی ایسا ہوتا ہے کہ جس میں بہت ٹریولنگ انوالو ہوتی ہے. میرے اپنے تبلیغ کے کام میں بہت ٹریولنگ انوالو رہی, لیکن میرے لیے جتنی بھی مشکل ہوتی تھی میں کوشش یہ کرتی تھی کہ بچے ساتھ ہوں. اور اس وقت آپ ساتھ کوئی کتاب رکھ لیں, ساتھ کوئی سنوانے کو چیز رکھ لیں, کوئی نہ کوئی ایسی چیز. تو اس میں سے مثلاً آپ گاڑی میں جا رہے ہیں, آپ ایک بیگ بنا چھوڑیں کہ جس میں کچھ کتابیں رکھی ہوئی ہوں یا کچھ کارڈز ہوں, اور جو ہی آپ بیٹھے تو آپ بچے کو کہیں نکالو اور مجھے پڑھ کے سناؤ. شروع میں شاید تھوڑا بگڑے, لیکن آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی. اور اب ماشاءاللہ میں دیکھتی ہوں اپنے بچوں کو کہ وہی چیزیں انہوں نے آگے جب سکھائیں تو کس طرح وہ بچے گاڑی میں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کہیں پر بھی بیٹھ کے. اور ایک دفعہ اگر بچے کو پڑھنے کی عادت پڑ جائے تو پھر ماں کے اوپر بہت بڑا بوجھ نہیں رہتا, اور یہ خوف نہیں رہتا کہ یہ پتہ نہیں اور کیا گڑبڑ کریں گے. ایز لانگ ایز بکس جو پڑھ رہے ہیں وہ ٹھیک ہوں, سیف ہوں. کیونکہ اب وہ چوائس بھی بڑی مشکل ہو گئی ہے کہ اگر بچے پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں تو وہ پڑھیں کیا, کتابیں کون سی پڑھیں. تو ان کو کچھ نہ کچھ سجیسٹ کرتے رہنا چاہیے, وقفوں میں سکھانا چاہیے. یعنی اس سے بچوں کے اوپر بوجھ بھی نہیں پڑے گا
اور ان کو ایک ہیبٹ ڈیولپ ہو جائے گی کہ باہر جانے کا مطلب صرف ہنگامہ شور یا کھانا پینا نہیں، بلکہ پروڈکٹیو کام صرف گھر میں نہیں ہوتے، باہر بھی ہوتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں جب بہت چھوٹی تھی ابھی، تو میری والدہ نے مجھے جب سورت ارائیت الذی سکھائی اور سورت تبت یدا سکھائی. امی کا گھر اپنے میکے سے بہت دور تھا. اس زمانے میں ابھی بسیں وغیرہ بھی نہیں چلتی تھی، تو لوگ ٹانگے پہ جاتے تھے، یعنی جو گھوڑے کے ساتھ بگی نہیں ہوتی اس پر. تو شوق ہوتا تھا ہمیں کہ ہم نے جانا ہے نان کے. تو جب وہ بیٹھتے تھے تو بیٹھتے ہی بس شروع کریں، سورۃ الناس سے شروع ہو جائیں، اور پھر جہاں تک آتی ہے سورت اس سے آگے سکھائیں. تو اب وہ سپارہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن وہ اپنے حافظے سے ہمیں یاد کراتی رہتی تھی. اور اس طرح ہم نے بہت ساری سورتیں سیکھ لی صرف ٹریولنگ کے دوران آتے جاتے. تو اصل میں ہمیں تھوڑا سا پلان کر کے رکھنا چاہیے کہ کس طرح بچوں کو انوالو کرنا ہے. کھلی چھٹی نہ دے دیں کہ جو مرضی کرتے رہیں، تاکہ ہم بھی آزاد رہیں. ہم اپنے فون کے ساتھ لگے رہیں اور وہ اپنے گیجٹس میں جو چاہیں دیکھتے رہیں. آگے جا کر یہ کمیٹی جب نکلے گی تو بڑی خطرناک ہوگی. کمیٹی پتا ہے نا، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں کمیٹی ڈال رہے ہوتے ہیں اور وہ ایک دن نکلنی ہوتی ہے. جی میں یہاں پہ 2 باتیں اور ایڈ کرنا چاہوں گی. ایک تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کا جو کیئرنگ ایٹیٹیوڈ ہے کہ وہ ان کے پاس بیٹھے ہیں اور جو وہ کام کر رہے ہیں اس میں مدد کر رہے ہیں. ہم لوگ اکثر ڈائننگ ٹیبلز پہ کیا ویسے بھی آس پاس بیٹھے ہوتے ہیں تو کوئی بزرگ ہمارا کوئی چیز کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی بوٹل کھول رہے ہوتے ہیں یا کچھ بھی بیچاروں کو نظر نہیں آ رہا یا کسی وجہ سے، تو ہم کہتے ہیں اچھا لیٹ دیم ڈو اٹ. یہ اب نیا ایٹیٹیوڈ ایک نکلا ہے کہ اچھا آپ خود ہی کوشش کر کے خود ہی کریں. تو سارے کام خود کرنے کی ایک جو ہے نا بہت عادت، یہ مجھے اب نہیں اچھا لگتا، کیونکہ اب تو یہ اگزامپل مل گئی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہیں اور وہ ان کی مدد کر رہے ہیں. دوسری چیز جو تھی کہ درزی نے جو دعوت پہ بلایا، تو مجھے آج یہ خیال آ رہا ہے اتنے لوگوں کی دعوتوں پہ اکثر یہ ہوتا تھا کہ وہ بےچارے، اگر تو ہم ایسے لوگ جو ذرا پریویلیج لوگ ہیں وہ اگر آ گئے ہیں یا معاشرے میں جو بہتر ہیں، اف دے آر انوائٹیڈ، تو وہ بےچارے جلدی جلدی بھاگ کے کوئی جوس پکڑنے کے لیے یا وہ پیپسی کوک لینے چلے جاتے ہیں، بٹھا کے چلے جاتے ہیں، یا کھانا سرو کر کے پھر ادھر ادھر اور چیزیں دیکھنے لگ جاتے ہیں. تو ہمیں اکثر یہ ہوتا تھا کہ دل میں خیال آ جاتا کہ خود تو بیٹھتے نہیں. تو یہ بھی آج یہ اس درزی سے پتا چلا کہ وہ اپنے کام پہ چلا گیا. تو اس کے مزید آپ کیا کہیں گی اس کے بارے میں اور کچھ؟ جی ہاں، کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی گھر والا بیچ میں شریک نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مہمان آئے ہیں تو وہ سروس میں ہی لگے رہتے ہیں یا چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں کہ سب چیزیں موجود ہوں، تو خود کھانے میں نہیں بھی بیٹھتے تو کوئی حرج نہیں. اس کی بھی رخصت ہے، کیونکہ آپ نے اس کو اصرار نہیں کیا، زبردستی نہیں بٹھایا. السلام علیکم استاد. میں نے اپنے بچوں کے ساتھ ایک ہیبٹ جو ان کی بنائی کہ میں نے ہر جمعے کے دن ان کو جو ہے میں نے ایک ٹارگٹ دیا ہوتا تھا. بیٹیاں بڑی ہیں اور بیٹے دونوں چھوٹے ہیں، تو وہ بڑی بیٹیاں جو ہیں ان کو دعائیں آتی ہیں، وہ چھوٹے بیٹوں کو جو ہے وہ سکھاتی ہیں. تو ایوری فرائیڈے جب وہ سیکھ لیتے ہیں تو میں ان کو ڈالر سٹور لے جاتی ہوں اور کچھ نہ کچھ دعائیں دے دیتی ہوں ان کو. تو اس طرح ان کو کافی ساری دعائیں چھوٹی چھوٹی آ گئی ہیں. اور دوسری یہ کہ جب بھی ان کی کوئی برتھ ڈے ہوتی ہے میرے بچوں کی ماشاءاللہ جو ہے، تو ان کو میں ایک بڑی دعا یاد کراتی ہوں جو ہے نا، ان کی برتھ ڈے پہ میری طرف سے وہ گفٹ ہوتا ہے. تو اس طرح ان کو سورہ بقرہ کی آخری آیات، سید الاستغفار، یہ ساری دعائیں جو ہے وہ میں نے یاد کرائی ہیں. تو یہ میں سمجھتی ہوں ایک ٹپ ہے جو کہ سب کو بالکل. Sasa, as you mentioned, I heard one of your lectures on the upbringing of children, where you mentioned when the kid is as young as 6 months old, give them miswak, because otherwise they start picking up things from the floor. I introduced that to my daughter when she was around 4 or 5 months old, and since then she always has miswak in her mouth, so much so that now one time she brushes her teeth, the other time she has miswak in her mouth, and she enjoys the flavor, alhamdulillah. So as early as you introduce good habits, they enjoy it, they can't do without it. Yes, ورنہ بڑے ہو کر وہ کرنا نہیں آتا لوگوں کو. جب میں لوگوں کو اصرار کرتی ہوں کہ مسواک کرو تو کہتے ہیں کیسے کریں، کرنا نہیں آتا، کیونکہ سیکھا ہی نہیں بچپن سے، کیونکہ چبانے کا ٹائم نہیں نا، اس کو ٹیسٹ بھی نہیں ڈیولپ ہوا. باب شاتن مسموطتن والکتف والجنبی، کھال سمیت بنی ہوئی بکری مسموطہ، والکتف اور دستی کا گوشت، والجنب اور چانپے پسلی کا گوشت. حدثنا حدبۃ بن خالد حدثنا حمام بن یحییٰ عن قتادہ قال كنا نأتی انس بن مالک رضی اللہ عنہ وخبازہ قائم. قتادہ کہتے ہیں کہ ہم انس بن مالک کے پاس آتے تھے اور ان کا جو باورچی تھا یا
نان بائی تھا وہ کھڑا ہوتا، قال کلو تو کہتے کھاؤ، فما اعلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں جانتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رآ کہ آپ نے دیکھی رغیفا مرققا پتلی چپاتی، حتی لحق باللہ یہاں تک کہ اللہ سے جا ملے، ولا رآ شاۃ سمیطا اور نہ کھال سمیت بھنی ہوئی بکری دیکھی، بعینہ قط اپنی آنکھ سے کبھی بھی۔ عربوں کے ہاں جو لوگ خوشحال ہوتے تھے وہ عموماً بکری کا بچہ لیتے تھے، چھوٹا بچہ، اور اس کو ذبح کر کے اس کے اندر صفائی کر کے، تو کھال نہیں اتارتے تھے اوپر سے، کھال سمیت اس کو سخت گرم پانی میں ڈال دیتے اور اس کے بال اس طرح ہی اتار لیتے، اور وہ کھال جو تھی وہ جسم پر ہی ہوتی اس بچے کے، اور اس کو پھر بھون لیتے اور اس طرح وہ کھاتے تھے۔ تو اس میں نقصان کی بات یہ ہے کہ کھال ضائع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ بعد میں بھی کھائی نہیں جاتی، وہ تو پھینک دی جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح زندگی بھر اس انداز سے بکری نہ بھونی اور نہ اس طرح کی کوئی کھائی نہ دیکھی۔ ویسے بھنا ہوا گوشت یا ابلا ہوا گوشت یا نیم پخت گوشت جو تھا وہ استعمال کرتے تھے، اور اس کا جواز بھی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھنے ہوئے شانے کا گوشت لایا گیا، بس آپ نے اس میں سے کھایا، پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ حدثنا محمد ابن مقاتل اخبرنا عبد الله اخبرنا معمر عن الزهري عن جعفر ابن عمرو ابن امیہ الضمری عن ابیہ قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يحتز من كتف شاة۔ عمرو ابن امیہ الضمری کہتے ہیں اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھری سے کاٹ کے کھا رہے تھے، من کتف شاتن بکری کا شانہ، فاکل منہا تو آپ نے اس میں سے کھایا، فدعی الی الصلاۃ پھر آپ کو نماز کے لیے بلایا گیا، فقام تو آپ اٹھ کھڑے ہوئے، فطرح السکین تو آپ نے چھری ڈال دی، چھری پھینک دی اور چل دیے، فصلی ولم یتوضا آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت یا شانے کا گوشت جو تھا وہ بہت مرغوب تھا، اور آپ اس کو خوشی سے تناول کیا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ابو ہریرہ کہتے کہ ایک مرتبہ بکری کا گوشت پکایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک دستی دے دو، پھر آپ نے اسے تناول فرمایا، پھر آپ نے دوسری مانگی، اس کو بھی کھا لیا، پھر آپ نے تیسری مانگی تو لوگوں نے کیا کہا کہ دو ہی ہوتی ہیں۔ پھر اسی طرح آپ کی خدمت میں چامپیں پیش کی گئی، آپ نے وہ بھی کھائی۔ بوقت ضرورت چھری کا استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ بات بھی یہاں یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت پڑنے پر چھری سے بھی گوشت کاٹ کے کھاتے تھے۔ اور اہم ترین بات یہ کہ نماز کو کھانے پر فوقیت دیتے، یعنی کھاتے ہوئے اذان ہو گئی، نماز کے لیے بلایا گیا تو آپ کھانا چھوڑ کے چلے گئے۔ اچھا، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بھی حکم ہے کہ کل ہم نے پڑھا بھی کہ جب کھانا سامنے آئے تو پھر پہلے کھانا کھایا جائے، نماز نہ پڑھی جائے، اور یہاں کیا ہے کہ آپ نے کھانا چھوڑ دیا اور نماز کو چلے گئے۔ تو اس میں یہ ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ شدید بھوکے ہیں یا سفر سے آئے ہیں یا کوئی ایسی کیفیت ہے تو اس وقت کھانا سامنے ہے، اور اگر آپ وہ چھوڑ کے نماز کے لیے جاتے تو آپ کا نماز میں بالکل بھی دل نہیں لگے گا اور ویکنس کی وجہ سے آپ صحیح پڑھ نہیں سکیں گے، تو پہلے آپ کھا لیں۔ لیکن اگر آپ کچھ کھا چکے ہیں اور تھوڑا بہت باقی ہے تو اس تھوڑے بہت کو کھاتے ہوئے فرض نماز کی ایک رکعت نہ چلی جائے، اس کو وہی چھوڑے اور جا کر نماز پڑھ لیں۔ باب ما کان السلف یدخرون فی بیوتہم واسفارہم، باب اسلاف جو کچھ اپنے گھروں اور اپنے سفر میں ذخیرہ کر کے رکھتے، من الطعام واللحم وغیرہ، کھانے اور گوشت وغیرہ میں سے۔ وقالت عائشہ واسماء صنعنا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر سفرۃ، حضرت عائشہ کہتی ہیں اور حضرت اسماء بھی کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ابو بکر کے لیے دسترخوان تیار کیا۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کھانا ذخیرہ نہیں کر سکتے اور جو بچ جائے وہ لازمی صدقہ کر دینا چاہیے، اور ذخیرہ کرنے والا جو ہے وہ اللہ پہ توکل نہیں کرتا۔ تو امام بخاری نے اس عنوان کو لا کر ان خیالات کی تردید کی ہے کہ بوقت ضرورت کھانا فریز کر سکتے ہیں، اکٹھا کر کے رکھ سکتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ تو پکاتے ہی ہفتے میں ایک دفعہ ہیں اور سارے ہفتے کا پھر الگ الگ فریز کر دیتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ کی اپنی مینجمنٹ ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ رکھیں یا نہ رکھیں۔ حدثنا خلاد بن یحییٰ حدثنا سفیان عن عبد الرحمن بن عابس عن ابیہ قال قلت لعائشة انہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تؤکل لحوم الاضاحی فوق ثلاث،
عبد الرحمن بن عابس کے والد پوچھتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، کیا نہا روکا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان تؤکل لحوم الاضاحی، کہ کھایا جائے قربانیوں کا گوشت، فوق ثلاثن، 3 دن سے زیادہ، کیا 3 دن سے زیادہ بھی قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں؟ قالت ما فعلہ الا فی عام، وہ کہنے لگی کہ آپ نے ایسا نہیں کیا مگر ایک سال، جاء الناس فیہ، جس میں لوگ بھوکے ہو گئے، فاراد ان یطعم الغنی الفقیر، تو آپ نے ارادہ کیا کہ غنی فقیر کو کھلائیں، فان كنا لنرفع القراء، حالانکہ ہم اٹھا رکھتے تھے پائے وغیرہ، فنأکلہ بعد 15، تو ہم 15 دن بعد اس کو کھاتے، قیل ما اضطرکم الیہ، تو ان سے پوچھا گیا کہ اس میں کیا مجبوری تھی، کس چیز نے آپ کو اس طرح مجبور کیا کہ آپ پائے جو ہے وہ سنبھال کے رکھیں اور 15 دن بعد کھائیں؟ فضحکت، تو حضرت عائشہ ہنس پڑی. جواب کیا دیا؟ قالت ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من خبز بر معدوم 3 ایام، کہ نہیں پیٹ بھر کے کھایا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گیہوں کی روٹی کو جو شوربے میں ڈبوئی ہوتی 3 دن تک مسلسل، حتی لحق باللہ، یہاں تک کہ آپ اللہ سے جا ملے. وقال ابن کثیر اخبرنا سفیان حدثنا عبد الرحمن ابن عابس بہذا. تو طعام سے مراد ہر طرح کا کھانا ہوتا ہے جو کھایا جاتا ہے، اور اس حدیث میں پائے ذخیرہ کرنے کا ذکر ہے. تو حضرت عائشہ کا مقصد یہ تھا کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذخیرہ کرنے سے منع کیا 1 سال، کیونکہ اس سال قحط تھا اور آپ چاہتے تھے کہ لوگ غریبوں کو کھلائیں اور جمع کر کے نہ رکھیں. بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا. پھر اس سائل کے جواب میں حضرت عائشہ ہنس دی تھی. وہ کیوں ہنسی تھی؟ تعجب کی وجہ سے ہنسی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیشت میں وسعت نہ تھی، کئی روز فاقے سے گزر جاتے، تو مجبوری کا سبب پوچھنا حیرت کی بات ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ ایسا کیوں ہوتا تھا، کہ وہ کھانا کیوں سیو کر لیتے تھے. حدثنا عبداللہ بن محمد حدثنا سفیان عن عمرو عن عطاء عن جابر قال كنا نتزود لحوم الهدي على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم الى المدینہ. جابر کہتے ہیں کہ ہم ہدی کا گوشت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ لے جاتے تھے. ہدی کون سا جانور ہوتا ہے جو حج کے موقع پر ذبح کیا جاتا ہے. تابع محمد عن ابن عیینہ وقال ابن جریج قلت لعطاء قال حتى جئنا المدینہ قال لا. ابن جریج کہتے میں نے عطا سے کہا کہ کیا انہوں نے یہ کہا کہ یہاں تک کہ ہم مدینہ آ گئے؟ قال لا، کہا نہیں، ایسا نہیں کہا. یعنی قربانی جو مکہ لے جاتے تھے پھر وہاں ذبح ہوتی تھی، پھر اس کا گوشت مدینہ واپس لے آتے تھے، یہ مطلب ہے. تو امام بخاری نے اس حدیث سے یہ ثابت کیا کہ گوشت کو ذخیرہ کر سکتے ہیں، اکٹھا گوشت خرید کے یا ذبح کر کے اسے جمع کر سکتے ہیں. صوبان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی ذبح کی، پھر صوبان سے فرمایا اس کا گوشت صاف کر کے بناؤ، یعنی کاٹو. میں آپ کو وہ گوشت کھلاتا رہا حتیٰ کہ آپ مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، یعنی راستے میں کھاتے رہے. حتیٰ جئنا المدینہ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بس مدینہ پہنچنے تک کھا سکتے تھے، اندر داخل ہو کے نہیں، ایسا نہیں تھا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عید الاضحیٰ ہو یا حج کے موقع پر کوئی قربانی کی گئی ہو، ان سب کا گوشت ذخیرہ کیا جا سکتا ہے. اور ذخیرہ کرنے کا جو رواج ہے وہ قدیم زمانے سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بتا دیا کرتے تھے نا لوگوں کو، کیا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، میں تمہیں بتا دیتا ہوں جو تم اپنے گھروں میں کھاتے ہو اور جو ذخیرہ کرتے ہو. ابو سعید سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے سے منع فرمایا. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کسی سفر پر چلا گیا، پھر اپنے گھر آیا تو عید الاضحیٰ کو ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے. میری بیوی گوشت میں پکے ہوئے چکندر لے کر آئی. میں نے اس سے پوچھا یہ گوشت کہاں سے آیا؟ اس نے بتایا کہ ہماری قربانی کا ہے. میں نے اس سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 3 دن سے زیادہ اسے کھانے سے منع نہیں کیا؟ اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس کی اجازت دے دی تھی. یعنی ایک وقت میں پابندی لگائے گی، جسے پیچھے حدیث میں گزرا نا کہ وہ لوگوں کو بھوک کا وقت تھا تو آپ چاہتے تھے کہ امیر غریبوں کو کھلائیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی بات کی تصدیق نہیں کی، یہاں تک کہ اپنے بھائی قتادہ بن نعمان جو بدری صحابی تھے ان سے یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے ایک آدمی کو بھیجا. انہوں نے مجھے جواب میں کہا کہ تم کھا لو، تمہاری بیوی صحیح کہہ رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس کی اجازت دی ہے. کس چیز کی؟ ذخیرہ کرنے کی. قربانی کا کوئی جب تک رکھنا چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں.
بریدہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم ان کی زیارت کیا کرو، اور میں نے تمہیں 3 دن سے اوپر قربانیوں کے گوشت رکھنے سے منع کیا تھا، اب تم چاہو تو رکھ سکتے ہو۔ تو 2 چیزوں سے منع کیا گیا تھا اور دونوں کی اجازت ہو گئی پھر، اور پھر خاص طور پر پائے وغیرہ۔ گوشت کو خشک کر کے بھی محفوظ کیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے بچپن میں آپ میں سے جو بڑی عمر کے لوگ انہوں نے دیکھا ہو، اس زمانے میں فریج فریزر نہیں ہوا کرتے تھے، تو لوگ گوشت کو سکھاتے تھے باقاعدہ پھیلا کے، اس میں ہلکا سا نمک لگا کے، تو پریزرو بھی ہو جاتا، لیکن وہ اتنا لذیذ ہوتا تھا کھانے میں، وہ سوکھا گوشت ہوتا تھا، اور اس کو پکانے کا بھی ایک الگ ہی ٹیسٹ ہوتا تھا۔ اب بھی کچھ لوگ فریزر میں رکھنے کی بجائے اس طرح، کچھ لوگ تو نا وہ پرو بھی لیتے، بعض لوگ سبزیاں بھی پروتے ہیں، یعنی وہ شلجم کاٹ کے تو ان کے ہار بنا کے تو لٹکا دیتے، تو پھر وہ سوکھ جاتے، تو پھر وہ سوکھی سبزی بناتے ہیں جب سبزی کا موسم گزر جاتا ہے۔ اب تو ہر موسم میں فریزر میں رکھی ہوئی سبزیاں مل جاتی ہیں، لیکن پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، تو لوگ سکھا لیا کرتے تھے ذخیرہ کرنے کے لیے۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے سے منع فرمایا تھا۔ لوگوں نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ ہمارے اہل و عیال بھی تو ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم کھا بھی سکتے ہو، ذخیرہ بھی کر سکتے ہو، اور عمدگی کے ساتھ کرو، کلوا وادخروا واحسنوا، یعنی کھاؤ، جمع کرو اور احسان بھی کرو۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔